بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز اسکالرس، آج کا ہمارا سوال ہے کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں۔ تو اس کو بحث کو سمجھنے سے پہلے اس سوال کو حل کریں گے کہ قرآن کے مخلوق ہے یا نہیں، یہ بحث شروع کیوں ہوئی اور اس کی وجوہات کیا تھیں۔ اس کے بعد اس سوال کو کلیئر کریں گے کہ اب خود سوال کہ قرآن خود کلام اللہ ہے یا نہیں اس کی طرف۔ تو سب سے پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں، یہ بحث شروع کیوں ہوئی۔ تو اس کا جواب مختصر انداز میں یہ ہے کہ اصل میں یہ مسئلہ تو ویسے تو طویل ہے، لیکن اس کے اصل بحث جو ہے وہ کیا ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ اصل بحث یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور ذات کا آپس میں تعلق اور ربط کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں مختصر سی وضاحت اور تفصیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ کیا صفات بھی اسی طرح ہیں؟ یعنی کیا صفات بھی ذات کی طرح ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے؟ تو یہ سوال جب سامنے آیا تو بالاتفاق یہ رائے قائم کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہیں۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے اسی وقت سے وہ خالق بھی ہے، متکلم بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی ذات اور صفات دونوں قدیم ہیں۔ اس کے بعد یہ سوال اٹھا کہ کیا جب اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں ذات کی طرح، تو کیا ان کے مظاہر بھی اسی طرح قدیم ہیں؟ کیا مطلب یعنی اگر اللہ تعالیٰ خالق ہے تو کیا مخلوقات بھی ہمیشہ سے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ متکلم ہے تو کیا کلام بھی ہمیشہ سے ہے؟ تو اس پر محدثین نے رائے ظاہر کی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہمیشہ سے ہے جس طرح اس کی ذات ہے۔ انہوں نے کلام نفسی اور کلام لفظی کی دو قسمیں قرار دیں جن پر ہونے والی بحثیں علم کلام کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ پھر چونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بھی پہلے سے اسی طرح محفوظ تھا۔ تو کچھ حضرات نے پھر اس سے اتفاق نہیں کیا۔ ان کے ذہن میں یہ خیال رائج تھا کہ کلام اللہ تو ایک الگ فزیکل چیز ہے، ایک نفس وجود رکھتی ہے، تو اس کو بھی اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح قدیم مانیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اور اگر اس کو کلام کو بھی اسی طرح قدیم مانیں گے تو دو قدیم ذاتوں کا ماننا لازم آ جائے گا، ایک یہ جو فزیکل موجود ہے قرآن، ایک اللہ تعالیٰ کی خود کی ذات، تو دو ذاتوں کا قدیم ہونا لازم آئے گا۔ اور یہ دو چیزوں کا جب تصور لازم آئے گا تو یہ تو تصور توحید کے خلاف ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اس سے انکار کیا، اور چونکہ حکومت بھی ان لوگوں کے پاس تھی جو اس کے رائے کے حامل تو اس لیے انہوں نے اس عقیدے کو عام کرنے میں زبردستی سے کام لیا۔ اس سے بڑے بڑے محدثین امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور حکومت کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، دونوں طرف سے اپنے اپنے موقع بیان کیے گئے۔ حکومت نے بعض لوگوں پر سختی کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی، اور یہ سختی معتصم باللہ کے زمانے میں ہوئی تھی۔ اس کے افسوسناک پھر مظاہر بھی واقعات ہوئے، بڑی بڑی شخصیات کو تکالیف میں ڈالا گیا، انہیں سزائیں دی گئیں، انہیں جیل میں ڈالا گیا، تو جس کے مشہور واقعات آپ الگ سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ تو تھا کہ یہ بحث شروع کیوں ہوئی اور اس کی وجوہات کیا تھیں۔ اب اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں، یہ کیا چیز ہے۔ تو اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ عقیدہ تحویہ کے اندر جو اس کا موجود ہے یہ چیز کہ قرآن یعنی کلام اللہ، نہ تو خالق ہے اور نہ ہی مخلوق ہے، بلکہ خالق یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کلام ہے۔ البتہ مصاحف میں قرآن پاک جو حروف کی صورت میں جو شکل میں لکھا اور پڑھا جاتا ہے، جس کو آج کل ہم پڑھتے ہیں پرنٹ شدہ، اور کتابی شکل میں صفحات وغیرہ میں جو نظر آتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی صفت کلام نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے۔ کلام اللہ کا مصداق تو اللہ تعالیٰ کی وہ ازلی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور وہ صفت الفاظ حروف وغیرہ کی محتاج تو نہیں ہے،
کیونکہ الفاظ یعنی مخلوق کے تلفظ کردہ الفاظ اور حروف وغیرہ تو خود مخلوق اور حادث ہیں یعنی جدید ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ازل سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ تھا۔ امید ہے کہ آج آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اچھی طریقے سے اسلامیہ لیکچر انٹرویو کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔